ملک کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں اپنا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری جانب حکومت آرڈیننس لا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترامیم کے حوالے سے پہلے سے زیادہ پرعزم دکھائی دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ملاحظہ کیجیے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ پورا کرنا ہے اور کم وقت میں آئینی عدالت چارٹر ڈیموکریسی کے مطابق بنانا ہے۔ صوبے میں بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے۔ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے اس کو درست کرنا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ وکلا کی سیاست کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جمہوری آئینی ریفارمز کو نقصان نہ پہنچے۔ میں جانتا ہوں کہ وکلا کو استعمال کیا جائے گا مختلف سیاسی جماعتوں اور قوتوں کی طرف سے، ایک بار پھر یہ جمہوری پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے، کہیں نہ کہیں وہ ہینڈ شیک بھی آئے گا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کو آپ نے سنا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں اپنا وجود کھو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ رؤف حسن صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رؤف صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان لاہور میں جلسہ تیاریاں مکمل ہیں، کر پائیں گے؟ بالکل کر پائیں گے، بالکل کریں گے۔ اب تو اجازت بھی مل گئی ہے، انہوں نے کہنا کچھا کو جگہ وہاں انہوں نے مویشی منڈی کے پاس، مویشی منڈی کے پاس، یہ کو انسیڈنس ہے اسلام آباد میں بھی مویشی منڈی کے پاس، لاہور میں بھی اس کے پاس، وہاں بھی یہاں بھی بہت زبردست جلسہ ہوا تھا، وہاں اس سے بھی زیادہ زبردست جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جلسہ ہوگا؟ جی ہاں بالکل، کارکنان آئیں گے ملک بھر سے؟ جی بالکل، تمام ملک سے آئیں گے، لیکن لاہور سے بھی آئیں گے، سب سے زیادہ لاہور سے آئیں گے، لوکل جو پاپولیشن ہے۔ سارے پچھلے الیکشنز کا میں آپ کو یاد ہے تو سوائے ایک کانسٹیٹوئنسی کے باقی 16 کتنی 13 کانسٹیٹوئنسیز ہم جیتے ہوئے ہیں وہاں کی۔ یہ تو سارے جو فیک بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو زبردستی فارم 47 کے لوگ ہیں، لاہور نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے کمپلیٹلی۔ بہت بڑی ہماری الیکٹریٹ ہے وہاں۔ مطلب کارکنان کو موبلائز کیا ہوا ہے آپ نے، کارکنان پہنچیں گے، کے پی کے سے بھی لوگ آئیں گے؟ جی بالکل، رکاوٹ نہیں ہوگی؟ نہیں، رکاوٹیں تو ہر طرف 3 دن سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جی۔ لوگوں کو راتوں میں ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگ نہیں ملتے تو ان کے ماں باپ کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ وہ تو ان کا فسطائیت کا تو عالم الفاظ میں ڈسکرائب نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن یہاں بھی رکاوٹوں کے باوجود جلسہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے سارا شہر جو تھا وہ کنٹینرائز کر دیا تھا انہوں نے۔ 29 بلاکٹس تھیں، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ انہوں نے کنٹینرز کی صرف اس کے اوپر خرچ کیے ہیں وہ لگانے کے لیے۔ وہاں بھی وہی حالت ہے، اس سے بھی بدتر ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ آئیں گے، چوک در چوک لوگ آئیں گے، جلسہ کامیاب ہوگا۔ مطلب یہ ون ڈے ایونٹ ہوگا، جلسہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہم نے دیکھا، اسلام آباد میں بھی یہاں پر کہا گیا کہ بہت جلد باہر آ جائیں گے، اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی سپیس نہیں بنا پا رہی پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے؟ دیکھیے ان کو ایکچولی باہر آ جانا چاہیے۔ اس وقت ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ نہیں ہے، زبردستی کے 2 کیسز ہیں، باقی سب بیلز ہو چکی ہیں، ان کی 4 کیسز میں ہو چکی ہوئی ہیں۔ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ 2 جسے کہتے ہیں وہ کریش کر چکا ہوا ہے، کیونکہ نیب کا اب 50 کروڑ یا اس سے زیادہ کے کیسز کے اوپر صرف وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے۔ یہ نیب کی اب ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے، یہ 50 کروڑ سے کم کا کیس ہے تو وہ کریش کر چکا ہوا ہے۔ دوسرا جو 180 بلین کا، اس میں ایگزسٹنس ہے ہی نہیں ہے، بیکاز اس میں بینیفیشری کوئی نہیں ہے۔ خان صاحب یا ان کی بیگم صاحبہ میں سے کوئی بھی بینیفیشری نہیں ہے، سو اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی خان صاحب شوڈ بی آؤٹ آف دا کورٹ، آؤٹ آف دا جیل ناؤ، لیکن چونکہ فیصلہ یہ ہے کہ جی ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا ہے، اس لیے قانون آئین کسی کا تقدس، ہر چیز کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، رؤف صاحب نے اسلام آباد جلسے کے بعد دیکھا ایک اور کریک ڈاؤن ہوا پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ کے خلاف، اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا، گنڈا پور صاحب لیٹ نائٹ تک غائب رہے۔ اس بار کوئی احتیاط برتیں گے سپیچز میں کہ معاملات اس طرف نہ جائیں اور اپنی پولیٹیکل سپیس جو پیدا کر لیں اپنے لیے؟ دیکھیے ایس او پیز جو ہوتی ہیں نا وہ ریئلسٹک ایس او پیز ہوتے ہیں جس تک اوپر انسان امپلیمنٹ کر سکے ان کو۔ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ایس او پیز کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اور لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ جی 4 سے 7 بجے کا جلسے کا ٹائم تھا، 7 بجے ختم کر دیجیے۔ اب پولیٹیکل جلسہ ہے، اگر 7 کی بجائے 7:30 ہوا ہے یا 8 بجے ہوا ہے تو یہ کوئی کرائم نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر پکڑ کے لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال دیں۔ لیکن ٹائم سے زیادہ وہ بیانات اور سپیچ جو گنڈا پور صاحب نے کی، جس طرح وہاں پہ نعرے بازی، ایک بڑا مسئلہ تھا، وہ آپ نے کمٹ کیا تھا، جو ایس او پیز تھے اس میں بھی شامل تھا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن اس کی وائلیشن تو ہوئی۔ FIR میں اس چیز کا کوئی مینشن نہیں ہے، جو بھی لوگوں کے اوپر FIRs ہوئی ہیں نا آپ خود پڑھ لیجئے، اس میں اس کا کوئی مینشن نہیں ہے۔ اس میں اسد کیسر صاحب کو کہا گیا ہے انہوں نے گاڑی چڑھا دی کسی کے اوپر، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کبھی گاڑی چلائی نہیں ہے۔ اب کسی کو کہا جی کہ انہوں نے وہ بندوق کا بٹ مارا، بھئی بندوق کہاں سے آ گئی ان کے پاس؟ وہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ لوگ گئے ہیں تو عامر فاروق صاحب جیسے جج نے بھی ان کو کہا کہ یہ تو آپ نے کامیڈی شو یہاں انیکٹ کر دیا کہ اس قسم کی آپ فضولیات لے کے آ گئے ہیں کہ ان کو پکڑنے کے لیے۔ وہ سپیچز ویسے ٹھیک تھی تو وہ گزر گیا، دیکھیے جسٹیفائڈ تھیں کہ مطلب ہو سکتی جو سپیچز گنڈا پور صاحب نے اداروں پر الزام تراشی کی، لوگوں کا نام لے کر جس طرح
वहाँ पे बोला? खान साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा जी कि वो जो कुछ ख़वातीन के बारे में बात थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए था। बाकी उसके मीडिया वर्कर्स के बारे में जो कुछ कहा, उसके बाद पॉलिटिक्स होती हैं आदिल साहब। पॉलिटिक्स जो होता है, जब एक क्राउड होता है, चार्ज क्राउड होता है, उसके सामने जब बोला जाता है तो वो फिर पॉलिटिकल स्पीच होती है और उसको पॉलिटिकल स्पीच के तौर के ऊपर ही लेना चाहिए। उसको उसमें सब्सटेंस दूसरी किस्म का तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई एक बड़ा आप लोगों के लिए, आप लोगों की जज्बात हैं, आपके लीडर हैं। क्या इस बार भी सिर्फ ऐलानात होंगे कि अमली तौर पे भी उसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे, कोई एक्ट करेंगे? जलसे में तो तासुर ये था कि बस आएंगे और आकर निकाल कर ले जाएंगे, जिस तरह गंडापुर साहब फरमा रहे थे जलसे में। देखिए आदिल साहब, हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम जद्दोजहद अपनी जारी हुए हैं, कानूनी महाज के ऊपर हम केसेस जो हैं वो लड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, 4 के 4 केसेस क्रैश कर चुके हुए हैं जिसमें उनको सज़ाएं हुई थी, उसमें बेल हो चुकी हुई है। अब तीसरा फैक्टर हमने अब रिसेंटली इंक्लूड किया है, चूँकि ना हमें पार्लियामेंट के अंदर हमारी सुनवाई है, ना ही हमें कानूनी महाज के ऊपर इंसाफ मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये पब्लिक मोबिलाइजेशन, पीसफुल पब्लिक मोबिलाइजेशन जो है वो थर्ड कंपोनेंट है हमारी स्ट्रगल का। तो इसको हम अब ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। अब बहुत सारे जलसे होंगे, बहुत जगह जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ करेंगे और उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि और क्या कर सकते हैं खान साहब की रिहाई के लिए। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त खान साहब की रिहाई है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खान साहब की और बीबी साहिबा की रिहाई है, उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद का जो जलसा था, लाहौर का जलसा, उससे कितना मुख्तलिफ होगा? डेफिनेटली कारकुनान आएंगे, मैं स्पेसिफिकली मैं स्पीचेस के बारे में बात कर रहा हूँ, उतना ही एग्रेसिव होगा, उसी तरह के बयानात होंगे कि उससे कुछ मुख्तलिफ होगा इस बार? क्योंकि बड़ा रिएक्शन आया था पिछले जलसे के बाद। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि इंसान प्री सॉर्ट ऑफ स्टेट करे कि जी ये इस किस्म की स्पीचेस होंगी। पॉलिटिकल जो गैदरिंग होती है वो पॉलिटिकल गैदरिंग होती है। जब लोग आते हैं, आपके सामने 100 लोग हों तो आप चार्ज हो जाते हैं। अगर जहां आपके पास हज़ार लाखों लोग बैठे हों तो वो चार्ज होता है। तो वो फिर मौका जो होता है, वो मोमेंट होता है ना, वो डिटर्मिन करता है कि आपने पॉलिटिकल लीडर ने किस किस्म की स्पीच करनी है। लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोशिश होगी कि कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे कि खुदा न ख्वास्ता अमन जो है वो ख़राब हो। चले, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में अपना वजूद दोबारा से खो चुकी है, क्या अब आपके पास हिकमत अमली होगी पार्लियामेंट में? ख़ुसूसन जाके क्या करेंगे अब? मेरे भाई, आपके कहने से या इस सोल्ड आउट स्पीकर के खत लिखने से तो हम मेरे कहने से डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जो स्पीकर ने जो अमल दरामद हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, उस पर आपका हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे उनके खिलाफ। उनका जो लेटर है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कंटेम्प्ट है। अच्छा। और ये उनको नहीं करना चाहिए था। शायद ये पछताएं इसके ऊपर ये करके। इशू ये है कि ऐसा करने से जिस डेस्परेशन के साथ ये लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस की नौकरी को ये प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इम्पोज करना चाह रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये करना चाहते हैं, उससे इनकी डेस्परेशन जो है वो ज़ाहिर होती है। इस तरीके से ये कर नहीं सकेंगे, ये सस्टेनेबल नहीं होगा। इससे जो एक चीज़ हो रही है वो ये है जी कि रियासत के इदारे एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ला के खड़ा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपना एक कड़ाई बदनुमा किरदार है जो कि पीछे वो प्रे करती रही है, उसको साथ कंटिन्यू कर रही है। लेकिन पार्लियामान का अदलिया के सामने खड़ा हो जाना, महाजराई जो है वो रियासत के लिए ठीक नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था, इनको सोचना चाहिए था। ठीक है, आप ये पूरा मामला इस जो डिस्कस कर रहे हैं, मौलाना अगर वोट कर देते तो डेफिनेटली हुकूमत कामयाब हो जाती है। लेकिन मौलाना भी बात कर रहे हैं कि आज उन्होंने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू की कि आईनी अदालत के क़याम के हवाले से इत्तफाक़ की राय पाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इस बयान को कैसे देखती है? कॉन्सेप्ट के बारे में इत्तफाक़ राय पाया जाता है कि जी बना लीजिए, लेकिन उसकी पावर्स क्या होंगी, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, कौन करेगा, इस बारे में मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अभी कुछ बताया है। वो इश्यूज़ हैं। Concept of a parliamentary of a constitutional court may be acceptable. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है। अभी हम लोगों ने किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके साथ हमारी भी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी उन्होंने उसकी पावर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पावर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो जज साहिबान हैं उनकी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को, उसके ऊपर अभी किसी किस्म की बात नहीं हुई और मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब ने इसके ऊपर कोई कमेंट भी किया अभी तक। तो ये बात बैठ के होगी, देखा जाएगा कि किस तरफ बात जाती है। तो दोबारा से एक बार फिर हुकूमत को टेबल करने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह रोकेगी उसको? क्योंकि आपके लिए तो अपने जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अलग से मसाइल हैं, उसके लिए आपने अलग से कोर्ट्स में जाना है, तो पार्लियामान में कैसे डिफेंड करेंगे इस पूरे मामले को? हमारे भाई
وہاں اس کو SIC کہہ لیجئے, ان کو PTI کہہ لیجئے, وہ ہمارے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ کہیں نہیں جا رہے. باقی یہ جو ہے معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہے, یہ تو عدالت میں جائے گا, لازمی بات ہے, عدالت ہی فیصلہ کرے گی. اور یہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ جی پارلیمان نے لڑائی لڑنی ہے عدالت کے ساتھ, یا عدالت کے احکامات کو جو کہ کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن از دی سول پریروگیٹو آف دی سپریم کورٹ. اس وقت جو آئین میں موجود ہے وہ پارلیمان نہیں کر سکتی. پارلیمان قانون پاس کر سکتی ہے, بنا سکتی ہے, لیکن یہ دیکھنا کہ کیا وہ قانون آپ کے آئین کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اور یہ کیا جو آئین کے جو بیسک سٹرکچر ڈھانچہ ہے اس کو تو امپیکٹ نہیں کر رہا. یہ عدالت کا کام ہے. اگر اس کو چینج کرنا ہے تو یہ تو اس کے لیے تو بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے تو پہلے یہ 2/3 میجورٹی آپ بسٹر کریں نا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے آرڈیننس آیا ہے, اس کو بھی چیلنج کریں گے؟ بالکل چیلنج کریں گے. دیکھیے آپ آرڈیننسز پہ آ گئے نا, کیونکہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں, نمبرز موجود نہیں ہیں. یہ مولانا صاحب اول تو ملیں گے نہیں, ان کے ساتھ اگر وہ مل بھی جاتے ہیں تو پھر بھی نمبرز نہیں ہیں, ان کو پھر بھی 6 یا 7 چاہیے اور لوگ. راؤ صاحب, اب بتایا جا رہا ہے کہ جلو پارک کا علاقہ ہے, تھوڑا فار وے ہے شہر سے, بارڈر کی سائڈ پر, واگا بارڈر کی سائڈ پر, وہاں پہ جلسے کی اجازت ہوگی, اور کنڈیشن رکھی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ علی امین گنڈا پور اسلام آباد جلسے میں جو کچھ کیا اپنی تقریر پر معافی مانگے دین اجازت ہوگی. دیکھیں نمبر 1 بات, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اوپر وہ معافی مانگیں گے, اور وہ معافی نہیں مانگیں گے, لیکن الٹیمیٹ فیصلہ تو گنڈا پور صاحب خود کریں گے. لیکن یہ دیٹ مینس کہ اٹس اے نان اسٹارٹر, دیٹ مینس کہ یہ اجازت ایکچولی اجازت نہیں ہے, یہ صرف خانہ پوری ہے. 44 شرائط یہاں پہ پوری کرنی ہوگی, اسلام آباد سے 4 زیادہ ہیں, یا 40 تھی وہ 44 ہو گئی ہیں. 44 شرائط مجھے نہیں پتہ, یہ جلسہ کر رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے, پتہ نہیں کیا ایکشن ہو رہا ہے جس کے اوپر 44 شرائط لے کے یہ بیٹھ گئے ہیں. مطلب یہ مضحکہ خیز اقدامات ہیں, یہ مضحکہ خیز ہے, مضحکہ خیز. ان حالات میں ویسے یہ دوبارہ کوئی اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگی اسلام آباد والے جلسے کی, جو چیزیں لگ رہی ہیں بظاہر تو اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کے کارکنان بھی آگے سے ریٹیلیٹ کریں گے, حالات خراب ہو سکتے ہیں. یہ وائلنس جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نان سٹارٹر ہے. دیٹ مینس کہ اگر کوئی معافی مانگنے کی شرط رکھی گئی ہے تو لازمی بات ہے وہ نہیں پوری ہوئے گی. دیٹ مینس اٹس اے نان سٹارٹر, نمبر 1. نمبر 2, اس سے بالکل جیسا کہ آپ نے کہا ہے, جو پارٹی ورکرز ہیں وہ انسینس ہوں گے, وہ لازمی بات ہے. دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک جلسہ مکمل ہو پائے گا. ٹائم بھی میرے حساب سے تو بالکل غلط ہے جی, یہ جلسے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا, جلسے کا ٹائم شام کو ہوتا ہے جی, 5 بجے شروع کریں, 6 بجے شروع کریں, جیسے ہمارے جلسے ہوتے تھے, سینکڑوں جلسے ہمارے ہوئے ہیں, رات کو ہوتے تھے. اور مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت, پنجاب حکومت کی جانب سے جو شرائط لگائی گئی ہیں اس کو نہیں مانتی؟ دیکھیے میں نے شرائط دیکھی نہیں ہے ابھی تک. یہ جو آپ نے ایک شرط بتائی ہے کہ جی وہ معافی مانگے, فرینکلی میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ, مطلب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ کس چیز کی معافی مانگے, وہ نہیں مانگے اپنے بیانات پر. لیکن وہ شعلہ بیانی کی اسلام آباد میں, اس کی معافی مانگے. شعلہ بیانی از پارٹ آف پالیٹکس سر. اس چیز کی معافی مانگے جس کے لیے رات گئے تک وہ غائب رہے. سر وہ دیکھیے, وہ چھوڑ دیجئے, وہ بات میں نہیں پڑھتے ہم. پرابلم یہ ہے کہ یہ تو پہلے 44 کنڈیشنز جو ہیں اس کے SOPs میرے سامنے آئیں گے تو بات کی جا سکے, لیکن یہ جو ایک کنڈیشن آپ نے بتائی ہے, یہ اٹ میکس دا ہول تھنگ اے نان سٹارٹر. ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں راؤ صاحب کہ KPK میں پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی مضبوط ہے, وہاں پہ گورنمنٹ بھی ہے. پنجاب میں اس طرح سے ورکر آپ کا موبلائز نہیں ہے, اس طرح سے لیڈرشپ پنجاب کی موبلائز نہیں ہے, تو کیا اس کا اثر پڑے گا لاہور کے جلسے پر؟ پنجاب میں جو فسطائیت کا عالم ہے وہ بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا, کہ کس طریقے سے لوگوں کا جو تقدس ہے, ان کے گھروں کا تقدس, ان کی بزنسز کا تقدس وہ پامال کیا گیا ہے. یہ تو فسطائیت کا ایک نیا جو لیول ہے, یہ تو جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہوا تھا. وہاں بھی ریڈ لائنز تھی, وہ کراس نہیں کی گئی تھی. یہاں تو کوئی ریڈ لائن چھوڑی ہی نہیں گئی نا جو کیا ہے پارٹی کا. لیکن میں فلی موبلائزڈ ہے اس وقت ہمارا ورکر جو ہے لاہور کا اور پنجاب کا, اور آپ دیکھیں گے کہ جلسہ اگر ہو جاتا ہے, اب یہ کنڈیشن لگنے کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک پیسفل پرامن قسم کا اجتماع ہو سکے گا. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن لوگ آئیں گے بہت زیادہ, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. لوگ آئیں گے جی بالکل. اچھا, ایک جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں, جو وزیر سیاستدان ہیں وہ بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو طویل عرصے بعد موقع ملا تھا اسلام آباد میں, ایک اچھا جلسہ کرتے, پولیٹیکل سپیس اپنے لیے پیدا کرتے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیا لاہور کا جو جلسہ ہے اس میں ایک اچھے سے جلسہ کر کے ایک اچھا میسج دے کے اس کے بعد ملک کے دیگر شہروں تک بڑھیں,
اپنی جو آپ کی موومنٹ ہے اس کو تیز کریں، اس آپشن کو نہیں زیر غور لایا گیا؟ آئیڈیل سچویشن ہے، آئیڈیل سولوشن ہو سکتا ہے، اور بالکل ہمارا ارادہ یہی ہے کہ جی ایک پرامن جلسہ جو ہے وہ کیا جائے. ہم نے آج تک ہمارے کسی جلسے میں کبھی وائلنس نہیں ہوئی ہے. بہت سب سے زیادہ جلسے پی ٹی آئی نے کیے ہیں، خان صاحب خود ایڈریس کرتے تھے، لاکھوں کے جلسے ایڈریس کیے ہوئے ہیں، کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. سو وائلنس جو ہے وہ ہمارے جلسوں کی ٹریڈیشن نہیں ہے، نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے نا کہ جی ایک کانڈکٹ اپنا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کانڈکٹ رکھے، اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک نظر سے دیکھے. اب باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے، وہ لیتے بھی نہیں، اجازت بھی نہیں لیتے. اور ہمارے لیے یہ خاص لاس کیوں بنے؟ وہ کہتے ہیں 9 مئی نہیں کیا کسی سیاسی جماعت نے، پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا ہوا ہے. 9 مئی کے اوپر ہم لوگوں کی پرنسپل پوزیشن ہے کہ جی اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیجئے، جوڈیشل کمیشن کو پوری طرح امپاور کر دیجئے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے کوئی لوگ شامل ہوتے ہیں تو سب کو جو بھی اس میں کلپریٹ ہے اس کو سزائیں آپ دیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں نہیں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا؟ کیوں نہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں؟ اچھا، پنجاب حکومت نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ ان کی تصاویر کے ذریعے ابھی کوشش کی جائے گی ان کو جلسے کے دوران پکڑنے کی. اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا آپشن ہوگا، کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، رسپائٹ تو ہمیں نہیں ملا نا جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. رسپائٹ تو کوئی نہیں ہے، وہ ان کو کوئی وجہ تو نہیں چاہیے. وہ تو ابھی دیکھیں جلسے کے کانٹیکسٹ میں وہ ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، گھروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو کیا ان کو کوئی البائی تو نہیں چاہیے ان کو؟ یہ تو بغیر البائی کے بھی اٹیک کرتے ہیں، ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کے گھروں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، عورتوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، بزنسز کو انہوں نے تباہ کیا ہے، لوگوں کو ٹارچر کیا ہے. تو ان کو کوئی روکنے والا تو نہیں ہے نا جی. انہوں نے تو اپنے قانون، اپنا آئین بنایا ہوا ہے اس وقت، اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں یہ لوگ. تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سپیس ایک بڑا مسئلہ ہے. بند گلی میں آ گئے، مطلب حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات ہوں، اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ کرتے ہیں. مولانا اس طرح سے آپ کے ساتھ ابھی آئینی ترامیم کے معاملے پہ کھڑے ہوئے، لیکن کافی ٹائم سے آپ نے انگیج کیے رکھا، ان کو اس طرح سے منا نہیں پائے. تو سپیس بند گلی پاکستان تحریک انصاف فی الحال وہاں تک دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے، میں ایک تھنک ٹینک بھی چلاتا ہوں، اور ہم یہ جو تھنک ٹینک ہے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہم ڈائیلاگ جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. مختلف ممالک کے ساتھ ڈائیلاگ ہوتے ہیں، وہ پیس کے لیے ہیں بیسیکلی. سو میرا فرم بلیف ہے ڈائیلاگ میں. میں فیل کرتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. ہم نے راستے کھولے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس وقت ایک اتحاد میں بھی موجود ہیں. اور محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے اسپیشل پیروگیٹو دیا ہوا ہے، اسپیشلی امپاور کیا ہے کہ وہ 3 جماعتوں سے جن کو ہم مینڈیٹ چور جماعتیں کہتے ہیں، ان سے بھی اگر وہ بات چیت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. اور ان کی طرف سے اگر کوئی میننگ فل پروپوزلز آئیں گے تو ہم ان پروپوزلز کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے اور ان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہ بریک تھرو بھی ہوا تھا. نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے، وہ آئی تھی، وہ اسی کانٹیکس میں آپ کو دیکھنا چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے اس کو کہا جی کہ ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حالانکہ رانا سناد صاحب نے انسسٹ کیا کہ ہاں ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور میرے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہ کہا تھا جو کہ رپورٹ ہوا تھا. تو یہ ایونیوز تو کھلے ہیں. اب یہ ہے کہ یہاں کب ایونیوز کے اوپر پروگریس ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد جلسے کے بعد جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، جو پورا مذاکرات کا معاملہ تھا معطل کر دیا. یہ بھی کہا کہ 6 لوگوں کو میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کا اختیار دے رکھا تھا، ان کو بھی کہا کہ اب راستے بند کر دیں، دروازے بند کر دیں. وہ رابطے دروازے کھل جائیں گے جی، وہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی بند ہے؟ وہ نہیں، کوئی کبھی بند نہیں ہوتے. رابطے جو ہوتے ہیں، ڈائیلاگ کا راستہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ فرم بلیف ہے. ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں آپ کے لوگ؟ بات چیت چل رہی ہے بیک چینل پہ؟ اس پہ نہیں جاؤں گا کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن رابطوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اچھا، وہ آگے ان کے ساتھ مذاکرات کا اگر کوئی بنتا ہے تو لازمی بات ہے مذاکرات. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ حکومت کے ساتھ بھی رابطے بھی بحال ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے جی کہ وہ 3 پارٹیز جو ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی جو ہے، ان کے ساتھ وہ اگر کیونکہ ان کی خواہش کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے جیسا کہ کہا ہے آپ کو کہ کچھ بریک تھرو تھوڑا بہت ہوا تھا ان کے ساتھ. حکومت سے ڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا کوئی رابطہ اسٹیج کے اوپر ہم بالکل کوئی بات نہیں کریں گے. پارلیمنٹ میں تو بات ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر کے چیمبر میں بات چیت ہو جاتی ہے. اسپیکر نے کئی دفعہ بلایا ہے جب یہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اس سلسلے میں بھی بڑی انٹریکشن ہوا ہے. تو وہ تو پارلیمنٹ کے اندر جو ایک اس پارلیمنٹ کا کام چلانے کے لیے جو بھی رابطے ہیں وہ ہیں، بالکل موجود ہیں. وہ دونوں پارلیمان کی حد تک محدود ہیں، وہ تک ہے، بالکل ہیں. ٹھیک ہے. میاں صاحب، ابھی آپ نے بھی تذکرہ کر لیا ان کا، آج ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی وزیر اعظم سے، شہباز شریف سے. وہ اتنے خاموش کیوں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مطلب ایک بڑے سیاستدان ہیں، 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں، رول اس طرح سے پلے کیوں نہیں کر پائے ابھی تک؟
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लगता है? अब हम स्पेकुलेशन के ज़मरे में आ जाएंगे, लेकिन उनके मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी के अंदर से मैं आज पढ़ा था, सुबह अखबारों में भी देखा है, सारा कुछ है कि जी कुछ लोगों ने कहा है कि वो नाराज़ थे मौलाना साहब से, तो कुछ लोगों ने डिनाई किया है उसको पार्टी के। सो अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हिलजुल है, कुछ ना कुछ। अच्छा, कोई ना कोई है, कोई ना कोई इश्यूज़ हैं। शायद मियाँ साहब जो हैं वो अपने छोटे भाई की हुकूमत को फुली अप्रूव नहीं करते, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई रिजर्वेशंस हैं, शायद वो कोई रोल प्ले करना चाहते हैं जो वो नहीं प्ले कर पा रहे। सो मुख्तलिफ उसके, जैसा कि मैंने कहा था, ये स्पेकुलेशन के ज़मरे में आ जाता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन ये वाकई हैरान कौन है, आपने जो बात की है कि मियाँ साहब एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हुए मुझे भी नज़र नहीं आ रहे, ये एक है। ठीक है, वैसे डायरेक्टली रब्ता हो सकता है मियाँ साहब के साथ आपकी क़यादत का, क्योंकि वो भी चाहते हैं मामला आगे चले, मुल्क आगे चले, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से सारा मुल्क रुका पड़ा है, इकॉनमी आपकी सफ़र कर रही है, चंद बिलियन डॉलर्स के लिए दुनिया के आगे जिस तरह मामला हुए पड़े हैं, तो इस लेवल पे आला सतह पर कोई रब्ता मामला आगे बढ़ें, इसके लिए जो कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। आपको पता है हमेशा ये होता है, हुकूमत के जो रवैये हैं, जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करवाना चाह रही हैं, जिस तरीके से ये रफ शॉट करते हैं हर मामले के ऊपर, जिस तरीके से इन्होंने हमारे पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ा रात के अंधेरे में, उनको वर्चुअली वहाँ से किडनैप किया, तो ये कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के तो मुझे इंडिकेटर्स नहीं है ये तो बल्कि उस एनवायरनमेंट जो भी है, बचा कुचा जो भी है, उसको भी तबाह करने की तरफ जा रहे हैं ना। तो इस किस्म के इन्वायरमेंट में बातचीत नहीं हो सकती है। पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें बातचीत पॉसिबल हो, फिर आगे देखा जा सकता है कि क्या हो। कॉन्टेक्ट, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि वो अचकज़ई साहब के ज़रिए मौजूद है। वो लास्ट में बता दें, लाहौर के जलसे में कितने लाख लोग होंगे? इस्लामाबाद में 10 से 12 लाख का दावा था, लेकिन एक अच्छा जलसा किया। लाहौर में कितने लोग? लाहौर में उससे बेहतर जलसा हम करेंगे। इस्लामाबाद से बड़ा जलसा होगा।